تین دوست اور سونے کی اینٹ۔ ایک گاؤں میں تین دوست رہتے تھے۔ ان تینوں کی آپس میں بہت گہری دوستی تھی۔ ان کی آمدنی اس قدر کم تھی کہ مشکل سے ہی گزر بسر ہوتا تھا۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے سوچا کہ گاؤں میں بیکار بیٹھنے کے بجائے کیوں نہ ہم لوگ شہر میں جائیں اور اپنی قسمت آزمائیں اور بہت سارا پیسہ کمائیں۔ ان کے درمیان یہ بات طے ہو گئی اور دوسرے دن شہر جانے کے لیے انہوں نے جنگل کا راستہ اختیار کیا۔ وہ باتیں کرتے ہوئے جنگل میں جا رہے تھے کہ چلتے چلتے وہ تھک گئے اور انہوں نے کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ انہوں نے آرام کرنے کے لیے غار کے اندر پناہ لی۔ جیسے ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو انہیں وہاں ایک چمکتی ہوئی چیز دکھائی دی۔ جب انہوں نے پاس جا کر دیکھا تو وہ سونے کی اینٹیں تھیں۔ وہ سونے کی اینٹیں پا کر بہت خوش ہوئے۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اینٹیں آپس میں آدھی آدھی بانٹ لیں گے۔ کچھ دیر کے بعد ایک دوست کھڑا ہوا اور بولا کہ بھوک لگی ہے، میں شہر جاتا ہوں اور ہم تینوں کے لیے کھانا لے کر آتا ہوں۔ جب وہ کھانا لینے کے لیے جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانے میں زہر ملا دوں۔ اس طرح وہ دونوں زہر ملا کھانا کھا کر مر جائیں گے اور سارا سونا مجھے مل جائے گا۔ اور پھر وہ ایسا ہی کرتا ہے اور کھانے میں زہر ملا دیتا ہے۔ اور ادھر غار میں بیٹھے دونوں دوست یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ جیسے ہی دوسرا دوست کھانا لے کر آئے گا ہم اسے قتل کر دیں اور سارا سونا ہم دونوں آپس میں بانٹ لیں۔ جب وہ کھانا لے کر پہنچتا ہے تو وہ دونوں اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور بہت بری طرح سے اسے مارتے ہیں اور اسے قتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ آرام سکون سے کھانا کھانے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ کھانے میں تو زہر ملا ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ دونوں بھی مر جاتے ہیں۔ تینوں دوست لالچ میں آ کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور سونا وہیں کا وہیں پڑا رہ جاتا ہے۔ اخلاقی سبق: لالچ بری بلا ہے۔